ان کی بیس پہ رسکس اینڈ اپرچونیٹیز کو ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور جو میرے ایشوز ہیں کچھ میرے حق میں جائیں گے, کچھ میرے خلاف اگینسٹ جا رہے ہوں گے, رائٹ. اسی طرح جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے ساتھ کچھ رسکس ایسوسیٹیڈ ہوں گے, کچھ اس میں سے اپرچونیٹیز نکل کے سامنے آئیں گی. اپرچونیٹی کو دوسرے لفظوں میں پازیٹیو رسک بھی کہتے ہیں, جس کا رزلٹ اچھی طرف آ جاتا ہے, رائٹ. پازیٹیو وے آف دا رسک جو ہوتا ہے, جیسے ہم باہر نکل کے شاٹ مارتے ہیں, اگر تو چھکا لگ گیا تو وہ ایک اپرچونیٹی بن جاتی ہے, رائٹ. بیسیکلی رسک ہوتا ہے میئر آف انسرٹینٹی. آپ انسرٹینٹی جو ہے نا وہ رسک ہے, انسرٹین, آپ کو نہیں پتا اس کا کیا رزلٹ آنا, رائٹ. تو جو پازیٹیو انٹینٹ رکھتی ہے جس کو آپ لیتے ہیں تو آپ کو چانس ہے زیادہ کہ پازیٹیو آنسر آئے, وہ اپرچونیٹی ہے. جیسے پتا کہتا ہے یار یہ اپرچونیٹی گریب کرنی چاہیے, یہ ایک اچھی اپرچونیٹی نظر آ رہی ہے مجھے, رائٹ. وہ اپرچونیٹی, تو یہ کہتا ہے یار یہ رسک ہے لینا چاہیے, اس کو میٹیگیٹ کرتے ہیں, رسک کو, اپرچونیٹیز کو اویل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کرنا کیا ہے, اب آپ پلاننگ فیز میں ہیں. پلاننگ کرتے ہوئے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنی ریکوائرمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے, جو کہ آپ نے 4.1 اور 4.2 کے اگینسٹ لکھ لی ہوئی ہیں, نون ہے, آپ نے اب کیا کرنا ہے, اپنے رسک اینڈ اپرچونیٹیز کو ڈٹرمن کرنا ہے. ٹھیک ہے, پلاننگ دیر نیڈ ٹو ایڈریس دیٹ نیڈ ٹو ایڈریس جو وہ والی آپ نے رسک اینڈ اپرچونیٹیز نکال لینی ہے, لسٹ ڈاؤن کر لینی ہے. رسک اسے کہتے ہیں ایک رجسٹر بناتے ہیں ہم, رسک اینڈ اپرچونیٹی رجسٹر. ٹھیک ہے, وہ ہم نے بنایا بھی ہوا. جب آپ کوالٹی مینجمنٹ سسٹم پلان کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے ایشوز کو اور اپنی ریکوائرمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کلاسیفائی کرنے ہیں کہ رسکس کون کون سے اور اپرچونیٹیز کون کون سے. ٹھیک ہے جی, کیوں کر رہے ہیں, وجہ کیا ہے, کرنے کی وجہ کیا ہے. ٹو بی ایڈریس ٹو گیو ایشورنس دیٹ کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کین اچیو دا انٹینڈیڈ ریزلٹس. مطلب جب مجھے میرے رسک اینڈ اپرچونیٹیز کا پتہ ہوگا, اس میں میں نے اپنی پلاننگ کی ہوگی پراپرلی, کیسے کام کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, تو ایشورنس ملے گی دیٹ دا کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کین اچیو دا ریزلٹس, انہینس دا ڈیزائربل افیکٹس. جو افیکٹس مجھے چاہیے وہ انہینس ہوں گے, رائٹ. جو میری ڈیزائر ہے, جو مجھے چاہیے. پریونٹ دا اینڈ ریڈیوس ان ڈیزائرڈ افیکٹس. جب یہ ظاہری بات ڈیزائرڈ افیکٹس بڑھیں گے تو ان ڈیزائرڈ افیکٹس کم ہوں گے, اچیو دا امپروومنٹ. تو اب اس میں ہمارا کام کیا ہوگا ایز این آرگنائزیشن, ہم نے جو ایشوز کلاسیفائی کیے ہوئے ہیں, جو نیڈز اینڈ ایکسپیکٹیشنز کلاسیفائی کی ہوئی ہیں, اس سے ہم ڈرائیو کریں گے اب رسکس اینڈ اپرچونیٹیز کون کون سی ہیں. رسکس کو میٹیگیٹ کیسے کرنا ہے, پلان بنائیں گے. یہ پاسبل پوٹینشیل رسکس آ سکتے ہیں, رائٹ, ہمارے کانٹیکسٹ کے اندر, تو ان کو کیسے میٹیگیٹ کرنا ہے, اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اپرچونیٹیز یہ نظر آ رہی ہے, ان کو اویل کیسے کرنا. ٹھیک ہے نا. اس سے ہوگا کیا, ایک تو آپ کو ایشورنس ملے گی کہ آپ کا کوالٹی مینجمنٹ, آپ کے انٹینڈیڈ ریزلٹس حاصل ہوں گے, آپ کے ڈیزائربل افیکٹس انہینس ہوں گے, انڈیزائرڈ افیکٹس لیس ہوں گے, اور آپ کی امپروومنٹ آپ کو اچیو ہوگی. ٹھیک ہے نا. اچھا دیکھیں, رسک جو ہوتا ہے نا, کچھ رسکس ہوتے ہیں وہ بعد میں جب ہم بات کریں گے نا رسکس میں, کچھ رسکس ہوتے ہیں جن کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ ہوتے ہیں جن کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا, رائٹ, جو کہ آنی ہے ان کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا, ان کو ایٹ لیسٹ ان کے کانسیکوینسز کو لوور کیا جا سکتا ہے. کہ یار چلے, اگر پہلی اپرچونیٹی جو ہم پلان کرتے ہیں نا, پہلا ہمارا یہی ہوتا ہے کہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. دوسرا ہوتا ہے یار اوائڈ نہیں کیا جا سکتا, چلے ہم اس کے ایفیکٹ کو لوور ڈاؤن کریں. ٹھیک ہے, یا اس کی چانسز آف اکرنس کو لوور ڈاؤن کریں, رائٹ. وہ بھی نہیں کر سکتے, اس کے ایفیکٹ کو لوور ڈاؤن کریں, وہ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. تو سم ٹائم ہم رسک کو کر دیتے ہیں, پرولونگ ڈیلے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے یار, دیکھتے ہیں, جیسے پتا کہتے ہیں یار وقت آنے پہ ڈیسائڈ کر لیں گے. تو یہ اس کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں آگے جا کے رسک کو ایڈریس کرنے کے لیے. آرگنائزیشن شیل پلاننگ فیز ہے نا, ایکشن ٹو ایڈریس دا رسک اینڈ اپرچونیٹیز. وہ جو بات ہم کر کے ہٹے کہ آپ نے پلان بنانا ہے. جب آپ کے پاس کیا چیز ہے, آپ کے پاس اپنے ایشوز ہیں. ٹھیک ہے, کون کون سے, یا انٹرنل یا ایکسٹرنل ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس آپ کی نیڈز اینڈ ایکسپیکٹیشنز ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ کہاں سے آئے گی, 4.2 سے. یہ کہاں سے آئے گی, 4.1 سے. یہ پیچھے جائیں گے آپ.
ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا کریں گے, آپ رسکس اینڈ اپرچونیٹیز کو ڈٹرمن کریں گے. ٹھیک ہے جی, جب یہ ڈٹرمن ہو جائیں گی, ٹھیک ہے, پھر آپ کیا کریں گے, اس کو اوائڈ کرنے کی پالیسی کریں, پلان کریں گے, ان کو ایڈریس کریں گے. ٹھیک ہے نا, ایڈریس کرنے کا کیا مطلب ہے, اس کو ہم نے ان کو انہینس کرنا ہوتا ہے, ان کو ریڈیوس کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے پلان بنانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہاؤ ٹو انٹیگریٹ دا اینڈ امپلیمنٹ دا ایکشنز انٹو دا کوالٹی مینجمنٹ سسٹم پروسیس. ٹھیک ہے, ایویلویٹ دا افیکٹونیس آف دیز ایکشنز. رائٹ, آپ نے پہلے تو کیا کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ جو میں یہ پلان بنا رہا ہوں اس کو میں اپنے کوالٹی مینجمنٹ سسٹم میں کیسے انٹیگریٹ کروں. ٹھیک ہے, اس کو کیسے اس کا حصہ بناؤں, اور اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے, ٹائم ٹو ٹائم آپ نے دیکھنا ہوتا ہے جو میں نے ایکشن لیے ہیں وہ ٹھیک بھی جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے, ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے. ایکشن ٹیکن ٹو ایڈریس رسکس اینڈ اپرچونیٹی شیل بی proportionate to the potential impact of the confirm. یہی وہی بات کر رہا ہے کہ potential impact. ٹھیک ہے, جیسے بندہ کہتا ہے یار اس کا امپیکٹ زیادہ ہے, اس کو کام, اس پہ ایکشن بھی زیادہ چاہیے, پرپورشن والا. ٹھیک ہے, یہ ڈائریکٹلی پرپورشن ہے, اس کا امپیکٹ زیادہ آئے گا. اگر خدا نہ خاصہ یہ کام الٹا ہو گیا تو اس پہ آپ زیادہ توجہ لگائیں گے, زیادہ آپ اس پہ پلان کریں گے, زیادہ ریسورسز ڈپلائی کریں گے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے. اور جس کا یار اچھا یار کوئی نہیں دیکھے گا تو دیکھ لیں گے, یہ چھوٹا سا, یہ ہم نارمل لائف میں بھی کرتے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں, یہ لکھی پڑی بات کر رہا ہے کہ آپ نے اس کو پروپورشنیٹ کرنا ہے کہ امپیکٹ کے ساتھ. رائٹ, کنفارمٹی آف دا پروڈکٹس وہی ہے کو اس کے ساتھ جو امپیکٹ آنے والا ہے. ٹھیک ہے, آپشنز ٹو ایڈریس رسک کین انکلوڈ اوائڈنگ رسک. ٹھیک ہے, ٹیکنگ رسک ان آرڈر ٹو پرسیو این اپرچونیٹی. سم ٹائم بندہ رسک لیتا ہے کہ شاید اس سے اپرچونیٹی نکل آئے, شاید پازیٹیو رزلٹ آئے. رائٹ, eliminating the risk source. Wow, very good. Let us do next. اس کو سیو کرتے ہیں, سیو ہوگا نہیں پتہ نہیں. اوکے اوکے, سو کاٹ صحیح. اچھا کلر تو اچھا بنا. ہاں اچھا جو ہے وہ ملا گیا. کون سے کلر کی کار بنانی ہے, یلو؟ اوہ اچھا, آپ نے نہیں کی. ٹھیک ہے, یہی بات ہم کر رہے تھے کہ آپ نے رسک کو مینیمائز کیسے مینیمائز کر سکتے ہیں. وہی بات جو ہم نے کی تھی, اوائڈ کریں یا اس کو اپرچونٹی میں تبدیل کرنے کے لیے لے کے دیکھتے ہیں, رسک لے لیں. ٹھیک ہے, یا ایلیمینیٹ دا رسک سورس, اس کا سورس ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کریں, یا چینجنگ دا لائکلیہڈ, اس کے ہونے کے چانسز کو کم کریں, یا اگر ہونا ہی ہونا ہے تو اس کے کانسیکوینسز کو کم کریں. ٹھیک ہے, کم سے کم افیکٹ آئے, یا شیئرنگ دا رسک. ٹھیک ہے,
वाओ, तो या भाई ठीक है ना। जैसे समटाइम हम शेयर करते हैं सबके साथ, यार मैनेजमेंट को भी बता दिया है, फलाना को पता है, सबको पता है, अब देखेंगे जो होगा, ठीक है ना। शेयर है सबके साथ, शेयर अंडरस्टैंडिंग है, सब एग्री ना कि लेट अस गो फॉर दैट, है ठीक है। और रिटेनिंग रिस्क बाय इन्फॉर्म डिसीजन, या उसको रिस्क को एज इट इज, अच्छा यार छोड़ो, जब आएगा देखेंगे, ये कर लेंगे, अगर आएगा तो ऐसे ऐसे कर लेंगे, ठीक है, फिलहाल जाने दो, ठीक है ना। ये इसका दूसरा, अपॉर्चुनिटीज कैन लीड टू अडॉप्शन ऑफ न्यू प्रैक्टिसेस, लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स, ओपनिंग न्यू मार्केट्स, एड्रेसिंग न्यू कस्टमर्स, बिल्डिंग पार्टनरशिप्स, यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी और अदर डिजायरेबल एंड वायबल पॉसिबिलिटीज टू एड्रेस द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कस्टमर नीड्स। तो ये अपॉर्चुनिटीज आप ले सकते हैं, यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी क्या है क्या और होती है, रिस्क क्या क्या होता है, हो ठीक है। सकता है। अब देखिए हमने क्या किया था, सबसे पहले अपने कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जाना था, उसमें हमने क्या किया था, हमने इश्यूज को एड्रेस किया था, ठीक है, जाना था कौन कौन से इश्यूज को, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। इंटरनल कौन से जो मेरे काबू में है, एक्सटर्नल जो मेरे काबू में नहीं है। उसके बाद मैंने अपनी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज, उसके लिए मुझे इंटरेस्टेड पार्टीज देखनी पड़ी थी कौन कौन सी, राइट। उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का स्कोप वाज़ा किया था, राइट। फिर उसके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोसेसेस को देखा था, इसके कौन कौन से प्रोसेसेस होंगे, और उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने उन प्रोसेसेस का एक दूसरे के साथ लिंक बनाया था, यस, ठीक है ना। प्रोसेस अप्रोच जिसे कहते हैं, राइट, इंटरडिपेंडेंसी या जिसे हम कहते हैं रिलेशनशिप, राइट। अब वो हो गया, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपके हाथ में आ गया। उसके बाद हम चले गए थे लीडरशिप के ऊपर, कि लीडरशिप का रोल भी तो देखना ना, जिसके गिल्ड सारी चीज़ें घूम रही है, ठीक है। लीडरशिप की कुछ हमने जनरल रिक्वायरमेंट्स देखी थी कि इन जेनेरिक लीडरशिप से हम ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये उनका काम है, ये उनको करना है, और इन स्पेसिफिक कस्टमर फोकस के हवाले से उनको ये चीज़ें करनी है, ठीक है ना। कल्चर एक ऐसा डेवलप करना है। उसके बाद हमने देखा था कि कुछ रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको डेजिग्नेट करनी है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, किसका क्या रोल होगा, कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अकाउंटेबल होगा, ठीक है ना, आंसरेबल होगा, और किसकी क्या क्या अथॉरिटीज़ हैं, ताकि करेक्ट पर्सन लोगों को कम्युनिकेट हो और वो उनसे ही प्रॉपर डिसीजन मेकिंग हो सके। अब हम आ गए प्लानिंग फेज में, ठीक है। प्लानिंग में हमने क्या कहा है जी, हमने सिंपल सी बात की है कि भाई जो इश्यूज आपने देखे थे 4.1 में, या जो आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स ड्राइव की थी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस की सूरत में 4.2 के अगेंस्ट, उसको ज़हन में रखते हुए रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ को डिटरमिन करें, ठीक है ना। रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ को डिटरमिन, जब चीज़ डिटरमिन होगी, डिटरमिन कर लेना इनफ नहीं है, नो प्लान टू एड्रेस देम। तो एड्रेस में हम क्या कहते हैं कि रिस्क को मिनिमाइज करो, अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमाइज करो, ठीक है ना। उसके लिए उसने आगे नोट 1 नोट 2 की शक्ल में आपको बता दिया कि क्या क्या किया जा सकता है। यहाँ तक कोई इशू नहीं सर, मैं एक रिव्यू लेके आ गया पीछे, ठीक है। आगे वो कहते हैं कि क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग टू अचीव, ठीक है। तो